جوڈیشل سسٹم کا اثر لوگوں کے رویوں پر ہوتا ہے، ایک قدم آگے جا کر دیگر اضلاع میں بھی کمرشل کورٹس بنائیں گے۔ میری توجہ ماحول اور انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی طرف ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کا جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے سے سرمایہ کاری بڑھے گی۔ میٹرو اورنج ٹرین منصوبے پر سائن بورڈ نصب ہوں گے۔ ڈیرہ گجراں سے علی ٹاؤن تک ٹریفک سائن نصب کرنے کا فیصلہ۔ نئے بورڈز لگانے کا کام 2 پیکیجز میں کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے نے 6 کروڑ 64 لاکھ کا تخمینہ تیار کر لیا۔ ایل ڈی اے نے کوالیفائڈ فرم سے ٹینڈر طلب کر لیے۔ ملک بھر کی جامعات اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان۔ دیگر تعلیمی ادارے بھی مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں مشاورت۔ 15 ستمبر سے 9ویں اور 10ویں کلاس بھی کھولنے کی اجازت۔ دوسرے مرحلے میں 23 ستمبر سے 6ٹھی اور 8ویں جماعت کو بلایا جائے گا۔ نرسری سے 5ویں تک کلاسز 30 ستمبر سے لگیں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کا ٹویٹ، کہا اسکول میں ڈبل شفٹس کی اجازت نہیں، طلبہ کو متبادل دنوں میں بلایا جائے گا۔ اسکیڈول کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا معاملہ۔ اسکولوں کو تاحال نان سیلری بجٹ جاری نہ ہو سکا۔ نان سیلری بجٹ سے اسکولوں میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد ہونا ہے۔ ایک ہفتہ قبل محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فنڈز کی منظوری دی تھی۔ سی ای او ایجوکیشن کے مطابق آڈیٹر جنرل سے منظوری کے بعد آج فنڈز جاری ہونے کا امکان ہے۔ آئی جی پنجاب سے اختلافات کا معاملہ۔ سی سی پی او لاہور نے تردید کر دی۔ عمر شیخ کہتے ہیں آئی جی پنجاب میرے 2 سال سینئر اور کمانڈر ہیں۔ لاہور پولیس کو ڈسپلن فورس بنانے کے لیے جی پی ایس لوکیشن مانگی۔ اگر افسر دفتر میں بیٹھے گا ہی نہیں تو کیسے لوگوں کو سنے گا؟ میرے آئی جی مجھے لوکیشن کا کہیں تو ضرور دوں گا۔ میں ڈسپلن فورس کا حصہ ہوں، اسی لیے مجھے یہاں لگایا گیا۔ لاہور پنجاب ہے اور پنجاب پاکستان ہے۔ لاہور ٹھیک ہوگا تو اس کا تاثر پورے پنجاب میں جائے گا۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی 10 ستمبر کو نیب طلبی۔ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ بسم اللہ سوسائٹی لاہور میں رانا ثناءاللہ کے 5 پلاٹس ہیں۔ فیصل آباد میں دکانوں اور سرمایہ کاری سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ نیب کی ٹیم اہلیہ، داماد اور بیٹی کی جائیدادوں سے متعلق تفتیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ اور نیب کا حاصل کیا گیا ریکارڈ مطابقت نہیں رکھتا۔ لیگی رہنما نے اپنے اثاثوں کی مالیت کم بتائی۔ رانا ثناءاللہ کی اہلیہ نبیلہ ثنا، بیٹی اقرا ثنا اور داماد شہریار احمد کو بھی طلب کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے سٹی کے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کو بڑا ریلیف مل گیا۔ نیب کا انویسٹیگیشن بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع۔ ایڈمن جج جواد الحسن کا وکلاء کو نوٹس۔ 11 ستمبر کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ ایل ڈی اے سٹی نے متاثرین کو پلاٹس دینے کی یقین دہانی کروائی۔ ٹھیکیداروں نے 90% اراضی فراہم کر دی۔ عدالت سے درخواست منظور ہونے پر احد چیمہ کیس میں بری ہو جائیں گے۔ نیب پروسیکیوٹر، ناجائز اثاثہ جات کیس میں احد چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 ستمبر تک کے لیے توسیع۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ پر فرد جرم عائد۔ فواد حسن فواد، رباب حسن، وقار حسن اور انجم حسن شامل۔ چاروں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بیانات کے لیے طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں واپس کر دیں۔ نیب کا چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین کو گرفتار کرنے کا معاملہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین کو معطل کر دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے پر مظہر حسین خان کو نیب نے گرفتار کیا تھا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں۔ دسمبر 2020 میں بلدیاتی انتخابات ہونے کا امکان۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے ہوم ورک مکمل کر لیا۔
18 ستمبر کو 3,500 نیبرہڈ کاؤنسلز کی حلقہ بندیوں کی فہرستیں آویزہ کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں لاہور کی 475 نیبرہڈ کاؤنسلز میں الیکشن ہوں گے۔ سیکرٹری بلدیات احمد جاوید قاضی کہتے ہیں ابتدائی طور پر سمری تیار کر لی، آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ کو سمری پیش کی جائے گی، سمری منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ہربنسپورہ میں ریسکیو 1112 اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ موٹر سائیکل ریسکیو سروس تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز تک بڑھانے کا اعلان، کہا یہ واحد ادارہ ہے جس پر جتنا رش کیا جائے کم ہے۔ ریسکیورز نے ہر مشکل وقت میں عوام کی مدد کی۔ ریسکیو سروس کا ریسپانس ٹائم کبھی کم نہیں ہوا۔ سروس سٹرکچر کے حوالے سے 2 سے 3 روز میں نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ بارشوں اور نکاسی آب نہ ہونے سے ڈینگی پھیلنے کا خدشہ، 24 گھنٹوں کے دوران 71 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ مریضوں کو سرویلنس میں رکھ کر ٹیسٹ کیے جانے لگے۔ پنجاب میں اب تک 44 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے۔ صوبہ بھر میں 2 مریض زیر علاج، 42 صحت یاب ہو گئے۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق 24 گھنٹوں میں ڈینگی کا کوئی کنفرم کیس سامنے نہیں آیا۔ ایک ہفتے کے دوران صوبہ بھر میں 11,060 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ احتیاطی تدابیر کارگر، مگر کرونا وائرس کا خطرہ برقرار۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا کے 23 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مریضوں کی تعداد 48,994 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں 60 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مصدقہ مریضوں کی تعداد 97,266 ہو گئی۔ گجرانوالہ 8، سرگودا 6، ڈیرہ غازی خان 4، ملتان میں 3 کیس سامنے آئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کرونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 93,000 سے تجاوز کر گئی۔ کمشنر لاہور کے احکامات بھی بے سود۔ بادامی باغ سبزی منڈی میں صفائی کے انتظامات نہ ہو سکے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور کیچڑ، تعفن اور بدبو سے سانس لینا بھی محال۔ جانوروں کی بھی آزادانہ نقل و حرکت انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ ہر طرف گندگی اور بدبو ہے، سبزیوں کے ساتھ بیماریاں بھی خرید رہے ہیں، صارفین کے شکوے۔ چینی کے ساتھ ساتھ آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ مارکیٹ میں چینی بدستور 100 روپے کلو میں دستیاب۔ چینی کی مٹھاس کڑوی ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے چینی کی نئی سرکاری قیمت کا تعین نہ ہو سکا۔ شہر میں آٹے کے 20 اور 10 کلو کے تھیلے کی جزوی قلت۔ فلور ملز نے 80 کلو بوری میں آٹے کی سپلائی بڑھا دی۔ بوری سے کھلا آٹا 70 سے 75 روپے فی کلو فروخت۔ چکی آٹا بدستور 72 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا بحران نے سر اٹھا لیا۔ گڑی شاہو یوٹیلیٹی سٹور پر 3 روز سے آٹے کا سٹاک ختم۔ شہری خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ بولے آٹا نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں سول ایوارڈز دینے کی تقریب۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سول ایوارڈز تقسیم کیے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر طاہر محمود حیات کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ گلوکار فضل عباس جٹ، غلام عباس وارث بیگ اور سائیں ظہور کو بھی صدارتی اعزاز دیا گیا۔ جہاں کا سبات ہے تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہاد۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، آج یوم فضائیہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ 1965 میں شاہینوں نے دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقاریب ہوں گی۔ شاہینوں نے جرت، شجاعت اور بہادری کی عظیم داستان رقم کی۔ پاک فضائیہ کے جان بازوں نے مکار دشمن کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک فضائیہ کے شہداء کو قربانیوں کو خراج عقیدت۔ عثمان بزدار کہتے ہیں آج بھی پاک فضائیہ دشمن کی ہر چال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تھانہ اسلام پورہ کے علاقے میں ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ڈاکو کو اسلحہ سمیت دھر لیا۔
دوسرا فرار، شہریوں نے ڈاکو کی درگت بنا ڈالی، پولیس نے ڈاکو کو اسلحے اور موٹر سائیکل سمیت حراست میں لے لیا۔ پرانی انارکلی میں ڈکیتی مزاحمت پر باپ بیٹے کے زخمی ہونے کا معاملہ، لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ 2 ڈاکو واردات کے لیے دکان میں داخل ہوئے، شہری ندیم نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا، ساتھی کو چھڑانے کے لیے ملزمان نے فائرنگ کر دی، بیٹے کو بچاتے ہوئے باپ بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ان ایکشن، غیر رجسٹرڈ کمیشن ایجنٹس، بلڈرز، ڈیولپرز، ایڈورٹائزنگ ایجنٹس کے گرد گھیرا تنگ، 2000 غیر رجسٹرڈ کمیشن ایجنٹس کا سراغ لگا لیا، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے ایجنٹس کو عارضی طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا، پھر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز صرافہ مارکیٹ میں سونا 400 روپیہ فی تولہ سستا، خالص سونے کی قیمت 1,15,600 روپیہ فی تولہ مقرر، چاندی کی قیمت 1350 روپیہ فی تولہ برقرار۔ انگلینڈ کے خلاف مطلوبہ نتائج نہیں ملے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مطلوبہ نتائج حاصل کریں، وقت گزرنے کے ساتھ نوجوان بالرز بہتر ہو جائیں گے، بابر اعظم میں خود فیصلے کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہاب ریاض اور محمد حفیظ مزید کھیلتے ہیں۔ ہیڈ کوچ چیف سلیکٹر مصباح الحق کی پریس کانفرنس، کہا نئے کوچز کی تعیناتی میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ دیکھو نال کے آس کڑے کون آیا پین پوشاک کڑے۔ اور اردو اور پنجابی کے نامور ادیب، افسانہ اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کو بچھڑے 16 سال بیت گئے۔ ڈرامہ ایک محبت، 100 افسانے اور افسانہ گڈریا شہرت کا باعث بنا۔ مداح آج بھی بابا جی کی یاد کو دل میں سموئے ہوئے ہیں۔